بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نیک کام، اچھا کام، خیر اور بھلائی کا کام اللہ عز و جل اور رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی بجا آوری والا کام، صدقہ و خیرات کرنے والا کام، کسی مومن کو خوش کرنے والا کام، کسی کو اذیت و تکلیف نہیں دینے والا کام۔ بندہ اگر اس کو مسلسل کرتا رہے اور اس کا عادی بن جائے، عورت ہو یا مرد، سمجھ جائے کہ وہ کامل ایمان کی طرف ہر لمحہ پیش قدمی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دنیا اور آخرت میں نیکی کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو اپنی نعمتوں، رحمتوں سے دونوں جہان میں نوازتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ خیر اور شر، اچھا اور برا، نیکی اور بدی، آپ کے انسانی دماغ سے اس کا معیار، اس کی کوالٹی مقرر نہیں ہوگا، بلکہ جس رب العزت نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، جو ہم سبوں کا خالق اور مالک ہے، اس نے خیر اور شر، اچھائی اور برائی کا معیار، کوالٹی مقرر فرما دیا ہے۔ ہمیں اس معیار، اس کوالٹی کو جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے انسانی دماغ کو معیار بنائیں گے تو قدم قدم پر ٹھوکر کھائیں گے، چونکہ اس میں نفس اور شیطان کا عمل دخل ہوگا۔ جیسا کہ آج دیکھنے میں آ رہا ہے، اکثر اچھی باتوں کو بری باتوں سے اور بری باتوں کو اچھی باتوں سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان آپ کی غلط باتوں اور غلط حرکتوں کو اچھا کر کے دکھلاتا ہے۔ دین اور حق کی دوری کی وجہ سے بندہ پھنس جاتا ہے۔ قرآن شریف کے پارہ 10 سورہ انفال آیت نمبر 48 میں اس طرح ذکر ہے، وَإِذْ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے، تو اس طرح برے کام اور خبیث اعمال کرنے والوں کو شیطان اپنی چال میں اور اپنے جال میں لے کر انہیں اور بھی برے کام اور خبیث اعمال کی رغبت دلاتا ہے۔ اللہ رسول کی نافرمانی کی ترغیب دے کر حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے ہم تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نشاندہی فرما دی تاکہ میرا بندہ کسی مشکل اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنس جائے۔ قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے بہت سے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو دیکھا اور سنا گیا ہے کہ کسی بھی بات یا کسی بھی مسئلہ پر اٹکل یا اندازے سے جائز، ناجائز، صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لیتے ہیں
حکم جاری کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا کفار و منافقین کا طریقہ ہے۔ ہمارے پاس تو شریعت کے مکمل احکام موجود ہیں جس کا جاننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں، تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ یہ صرف گمان کے پیچھے اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ یہ 8واں پارہ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 116 ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم زمین پر موجود اکثر لوگوں کی پیروی کرے یا ان کی باتوں پر چلے، جبکہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہات کا جواب دے دیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے درست اور صحیح ہونے کے دلائل کے ساتھ بیان کیا، اور اب فرما رہا ہے کہ جب شبہات زائل ہو گئے اور دلائل بھی واضح ہو چکے تو اب کسی عقل مند کے لیے جائز نہیں کہ وہ جاہلوں کی گفتگو کی طرف توجہ کرے اور نہ ہی ان کے فاسد کلمات کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو۔ لہذا اے سننے والے، اگر تو زمین میں موجود اکثر لوگوں یعنی کافروں کی غلط باتوں یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے میں ان کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے اللہ عز و جل کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے جاہل اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی پیروی بھی مراد ہے، جیسا کہ معاشرے میں کثرت سے دیکھنے میں آتا ہے۔ اس آیت میں یہ پہلو بھی داخل ہے۔ عوام ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی تعلیمات کی اشاعت کو اپنی ڈھال بنا کر اسلامی ہی کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہیں۔ عام لوگوں میں ایسے مرد و عورت بھی ہیں جو اللہ رسول کا نام لے کر چرب زبانی اور سخت کلامی سے اسلامی تعلیمات اور جائز اور حق کے خلاف کاموں میں مصروف ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں علماء حق سے معلومات حاصل کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ دین کے مسلمہ امور میں ان کی قیاس آرائیاں حق کو باطل اور باطل کو حق ظاہر کرنے میں جو توانائیاں لگا رہے ہیں کسی کام کی نہیں۔ ان کی پیروی دنیا اور آخرت کے عظیم نقصان اور خسارہ کا سبب بن سکتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دینی امور میں صرف اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے مقابلے میں کسی کی بھی پیروی نہ کریں۔ اہل حق علماء اور مجاہدین کی پیروی در حقیقت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی پیروی ہے کہ یہ حضرات ان کے ہی احکام سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں غلط اندازہ لگانا، یہ حلال ہے یہ حرام، اٹکل سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی۔ جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام کیا وہ حرام ہے۔
یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے مقابل اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرنا مشرقوں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ حالت بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی کسی غلط بات پر عمل پیرا ہو اور اسے سمجھایا جائے تو جواب یہی ملتا ہے، ہم عرصہ دراز سے یوں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہماری پھوپھی نے، ہماری چچی نے، ہمارے فلاں نے، ہمارے ننا نے ایسا کیا تھا۔ ارے بھائی، یہ تو عجیب و غریب بات ہے، ہم نے تو آج تک کسی کو اس بارے میں کوئی کلام کرتے نہیں سنا، ہمارے بڑے بوڑھے بھی تو یہی کرتے آئے ہیں، تم نے تو دو لفظ کیا پڑھ لیا، اب ہمیں سمجھانے لگے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر خود غور کر لیں اور کن کن روش کو اختیار کرنا درست ہے اور درست نہیں ہے۔ میں پڑھے لکھے طبقہ سے، پڑھے لکھے عورتوں اور مردوں سے اور بڑے بوڑھوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ ہر اس بات کو جو آپ کا دل کہے یا آپ کا نفس کہے اس کی تحقیق کر لیجئے کہ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ مسلمان گھرانوں میں ایسا ایسا حرام کام، ایسا ایسا ناجائز کام ہو رہا ہے جس کو شریعت میں حرام سے حرام تر کیا گیا، ناجائز سے ناجائز تر کہا گیا، مگر ہمارے بڑے بوڑھے اور جدید تعلیم یافتہ لوگ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے یا اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن و حدیث پڑھیے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔